السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا جس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں۔ جاہلیت کا زمانہ عمومی طور پر 6 صدی عیسوی کو کہا جاتا ہے۔ یہ 500 عیسوی سے شروع ہو کر 600 عیسوی تک مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایسا زمانہ تھا کہ اس میں انسان خود کو بھول چکا تھا۔ انسان اپنی بقا، اپنی موجودگی، اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکا تھا، اور انسان جب خود کو بھول جائے، اپنی بقا، اپنی موجودگی، اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے، تو وہ خالق اللہ تعالیٰ اور خدا کو بھول جاتا ہے۔ اور یہی وہ زمانہ تھا کہ انسان خود فراموش بن گیا تھا، تو وہ خدا فراموش بھی بن گیا۔ ہاں، ہدایت کے چند چراغ تو تھے جو ٹمٹما رہے تھے، مگر ان کا اثر صرف اپنے تک محدود تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر والوں پر بھی متاثر نہیں تھے۔ مثلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ورقہ بن نوفل، اور اس طرح کے بعض جو رہبانیت کو اپنائے ہوئے تھے، بعض عیسائی علماء ایسے تھے جو کہ حق اور سچ دین پر قائم تھے، لیکن ان کا اثر جو تھا وہ صرف اپنے تک محدود تھا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور جناب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق اور بھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو جاہلیت کے اس زمانے میں مختلف اقوام اور مختلف مذاہب کی کیا صورتحال تھی، آج اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مختلف مذاہب کے بارے میں، اور مختلف مذاہب میں پھر وہ مذاہب جو کہ آسمانی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی گئی ہے، تو وہ پہلے آتے ہیں۔ تو ان میں سے مسیحیت پر پہلے بات ہوگی۔ مسیحیت یعنی عیسائیت، یہ اصل میں یہودیت کا تکملہ اور تکمیل تھی۔ انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی، تو در حقیقت وہ تورات کی تکمیل اور اس کا تتمہ ہے۔ تو وہ بذات خود ایک مکمل شریعت نہیں ہے، ان میں زندگی کے تمام مسائل کا حل فی نفسہ ہی بذات خود موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھا لیا، تو یہ انجیل اس وقت نہیں لکھی گئی تھی، یہ 300 سال بعد پھر ایک پادری نے لکھی، اور وہ پادری کون تھا؟ اس کا نام سینٹ پال تھا۔ یہ سینٹ پال، اس نے کام یہ کیا کہ یہ در حقیقت یہودی تھا۔ اس نے منافق کی صورت میں عیسائی بن کر، پھر عیسائی پادری بن کر عیسائیوں کے لیے ان کا انجیل لکھا، لیکن اس نے سب تحریفات اور اپنی طرف سے ساری باتیں لکھ لی، اور عیسائیوں کو 3 ایسے شرکیہ عقیدے دیے جن کو گمراہ کیا گیا ان عقیدوں کے ذریعے سے۔ اور وہ 3 عقیدے یہ ہے کہ پہلا ان میں سے تثلیث کا عقیدہ۔ تثلیث کا عقیدہ یہ ہے کہ خدائی میں، الوہیت میں، معبودیت میں اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح الامین، روح القدس، یہ تینوں شریک ہے۔ تو یہ ہوا تثلیث کا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ جو شرکیہ عقیدہ تھا، وہ ابنیت کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ دوسرا عقیدہ تھا جو کہ شرکیہ عقیدہ تھا۔ تیسرا شرکیہ عقیدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھائے گئے، اور حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس شخص نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے، اور ان کا یہ سولی پر چڑھنا، یعنی اس شخص نے کہا کہ نعوذ باللہ، خدا اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا سولی پر چڑھنا یہ ان کی امت یعنی عیسائیوں کے لیے کفارہ ہے۔ اب وہ جو بھی گناہ کرتے پھرے تو ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، ان کو اس کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا بدلہ ادا کر چکے ہیں، اور وہ کفارہ ادا کر چکے ہیں۔ تو ایسی صورت میں عیسائیوں کو یہ 3 عقیدے جو شرکیت ہے وہ اس شخص سے ملے، اور اسی شخص نے انجیل کو ان کے لیے لکھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عیسائیت جو ہے ایک بالکل ہی بے بنیاد چیز پر قائم ہے۔ تو یہ تو ہوئے وہ 3 عقیدے جو کہ شرکیت ہے۔ اب آتے ہیں ان کی سلطنتوں کے بارے میں۔ عیسائی سلطنتیں
یعنی روم کی سلطنت اور بازنطینی بیزنٹائن جس کو کہتے تھے، یہ دو سلطنتیں، ان دونوں میں بھی عقیدے کا فرق پایا جاتا تھا۔ وہ اس طرح کے بازنطینی لوگ اور وہ سلطنت حکومت جو تھی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مکمل طور پر خدائی خصوصیات کے مالک نہیں، بلکہ ان میں انسان کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہے، اور ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کے درجے سے کم ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو رومی لوگ اور رومی حکومت تھی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات وہ مکمل طور پر خدائی خصوصیات ہے، یعنی ایک الہ کی خصوصیات ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے درجے کے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دوسری جانب ان کی جو سلطنتیں ہیں، ان کا بھی طریقہ کار کچھ عجیب سا تھا۔ وہ اس طرح کہ بادشاہ کو جب کوئی فیصلہ لینا ہوتا تھا تو وہ راہب سے پوچھتا تھا، ملک کا جو بڑا راہب ہوتا تھا اور پادری ہوتا تھا اس سے پوچھتا تھا، اور پادری کرتا یہ تھا کہ اس کے پاس تو کوئی جواب ہوتا نہیں تھا، کیونکہ انجیل جو ہے در حقیقت وہ تورات کا تتمہ ہے، ہم بات کر چکے ہیں، اور اس میں تمام مسائل کا حل موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے پادری ایک خیمے میں جا کر بادشاہ کو کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب پادری اس خیمے میں جا کر انتظار کرتا اور پھر خود سے ہی کوئی بات گھڑ کر جا کر بادشاہ کو بتاتا تھا کہ آپ کو یہ حکم دینا چاہیے، یہ قانون بنانا چاہیے اور یہ طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ تو اس طرح سے بہت ساری ٹیکسیں عوام پر لگائی گئی تھی، عوام کو مختلف طریقوں سے وہ زد و کوب کیا جاتا، ان کو تنگ کیا جاتا، جو پادری چاہتا اور بادشاہ چاہتا وہی ہوتا تھا۔ تو عوام بہت تنگ آ گئی تھی، اور مختلف اوقات میں خانہ جنگیاں بھی پیش آئی تھی جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے۔ تو یہ تو صورتحال تھی مسیحیت کی اور عیسائیت کی، اور اسی طرح عیسائی دنیا کی۔ اب بات کرتے ہیں یہودیت کی۔ تو جناب یہودیت جو ہے یہ بھی مختلف تبدیلیوں کا شکار ہو چکا تھا، تورات مختلف تحریفات کا شکار ہو چکا تھا، اور ان میں بھی شرکیہ عقائد موجود تھی۔ مثلا یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، لیکن یہ عیسائیوں کی بنسبت حقیقت کے زیادہ قریب تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت کے تو زیادہ قریب تھے، لیکن ان کو کوئی حکومت حاصل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی سلطنت نہیں تھی کہ یہ اپنے دین کا اثر دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ ہاں، جب یہ غالب آئے تو یہ ظلم کرتے رہے، اور جب مغلوب ہوئے، جب دوسرے ان پر غالب آئے تو یہ پستے چلے گئے اور پٹتے چلے گئے۔ اب ان لوگوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے رہے، ان کے درمیان دشمنی چلی آتی رہی، اور جب بھی ان کو کوئی موقع ملا تو انہوں نے عیسائیوں کو قتل کرنا شروع کیا ہے، ان کو ختم کرنا شروع کیا ہے۔ دوسری جانب سے بھی اسی طرح ہوا ہے۔ مثلا 610 عیسوی میں انطاکیہ کے علاقے میں یہود کے لوگوں نے عیسائی حکومت کے خلاف سازش کی، اور اس سازش کا جب حکومت کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ایک سپہ سالار کو فوج دے کر یہودیوں کا قتل عام کروایا۔ اسی طرح ایران کی حکومت جب رومی حکومت پر غالب آئی اور روم کو ایک لڑائی میں شکست دی، تو یہودیوں نے عیسائیوں کو ایرانیوں کے ہاتھوں قتل کروایا۔ اور اسی طرح جب روم دوبارہ ایران پر غالب آئے تو ان کو موقع مل گیا کہ یہودیوں سے اپنا بدلہ لے لے، اور انہوں نے اسی طرح کیا کہ یہودیوں کا قتل عام کروایا۔ تو یہ وہ دو آسمانی مذاہب کے لوگ تھے، وہ دو آسمانی مذاہب کے پیروکار تھے جن کے درمیان آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی، آپس میں یہ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ جناب اب بات کرتے ہیں ہندوستان کے ہندو مت مذہب کے بارے میں۔ ہندو مت مذہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے سینکڑوں سال پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اب ہم ہندوستان کے مذہب کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں، یہاں کی حکومت یا سلطنت کے بارے میں بات نہیں کر رہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جو زمانہ ہے تو اس میں ہندوستان کے علاقے میں کوئی ایک سلطنت یا ایک حکومت نہیں تھی، بلکہ ہر جاگیردار اور ہر سردار نے اپنے علاقے میں ایک حکومت قائم کی تھی۔ اس کو کہتے ہیں طوائف الملوکی۔ تو ایسی صورت میں ہم ہندوستان کے مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ہندو مت ایک بڑا مذہب تھا جو سینکڑوں سالوں سے چلا آ رہا تھا۔
اس میں بہت ساری برائیاں تھیں اور چند برائیاں ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان میں دیویوں اور دیوتاؤں کی تعداد بھی بہت ساری تھی۔ وید جو ان کی مذہبی کتاب ہے تو اس میں ابتدائی طور پر صرف 33 دیویوں اور دیوتاؤں کا ذکر تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں میں 33 کروڑ دیوی اور دیوتا موجود تھے۔ کسی بھی شخص کو کوئی بھی عجیب چیز، کوئی بھی خوبصورت چیز ملی تو اس کو اٹھا کر اس کی عبادت کرنے لگ جاتا تھا۔ ان کی دوسری برائی ان کی جنسی بے راہ روی ہے، اور اس کا آپ اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ ان لوگوں نے انسان کے جنسی اعضاء کا بھی ماڈل بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی تھی، اور یہ آج بھی ان کے بعض قبائل میں اس کی عبادت ہوتی ہے۔ تیسری بری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے معاشرے میں ایک طبقاتی تقسیم تھا، مختلف طبقے بنے ہوئے تھے، اور وہ طبقے 4 تھے: براہمن، کشاتریہ، ویش اور شودر۔ یہ 4 طبقے انہوں نے مذہبی سطح پر بنائے تھے۔ ان کی مذہبی کتاب منو جینا جو لکھی تو اس میں سے انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ 4 طبقے معاشرے میں ہوں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ کوئی دوسرا طبقہ اختیار کرے، اور اسی طرح کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے والد کے جو پیشہ ہے تو اس پیشے کے بجائے کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرے۔ اور اسی طرح شودر جو تھے وہ ان اپنے سے اوپر 3 جو طبقے ہیں، جو براہمن، ویش اور کشاتریہ، یہ 3 طبقے جو ہیں تو ان کے ظلم کا نشانہ بنتے تھے۔ شودر اگر کسی شخص کو گالی دیتا تھا تو اس کی زبان کھینچ لی جاتی تھی، اگر وہ تپڑ مارتا تھا کسی کو تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ کوئی انسانوں والا معاملہ نہیں ہوتا تھا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر معاملہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ ان کے مذہبی کتاب میں لکھا گیا تھا۔ براہمن کے علاوہ کسی بھی شخص کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کی مذہبی کتاب کو اٹھائے، اگر کوئی اٹھاتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، اور اگر کوئی مذہبی کتاب پڑھتا تھا تو اس کی زبان کھینچ لی جاتی تھی۔ تو یہ ہوئی ان کی مذہبی صورت۔ چوتھی برائی ان لوگوں میں یہ تھی کہ عورت کا مقام اور مرتبہ کوئی بھی نہیں تھا۔ عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے پاس کوئی مال اور دولت رکھے، اس کی ملکیت کا کوئی حق نہیں تھا، وہ اپنا کوئی جائیداد نہیں بنا سکتی تھی۔ اگر وہ بیوہ ہو جاتی تو وہ سارے گھر کی خادمہ ہوتی، اس کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح بیوہ جو تھی وہ پھر ترجیح دیتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جل جائے۔ اس کو ستی کا رسم کہا جاتا تھا۔ ستی کا رسم ان کے اپنے مذہب میں موجود نہیں تھا، اپنے مذہبی کتابوں میں موجود نہیں تھا، لیکن بیوہ عورت جب وہ اپنے انجام کو دیکھتی اور اپنے جو رویہ ہوتا تھا لوگوں کا اس کے ساتھ، اس کو دیکھتی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جلنا پسند کرتی تھی۔ تو یہ ان کی چند بری باتیں ہوئی جو ہم نے یہاں پر ذکر کی، اور بھی ان لوگوں میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھی، بہت سارا ظلم تھا، قتل و غارت عام تھی، ڈاکے، زنا وغیرہ یہ سب چیزیں ان لوگوں میں عام تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے مذہب بدھ مت کے بارے میں۔ تو جناب بدھ مت اس وقت ہندوستان کا دوسرا بڑا مذہب تھا، اور اس مذہب کا بانی گوتم بدھ تھا۔ گوتم بدھ یہ شخص جب اپنے معاشرے سے تنگ آ گیا اور اپنے معاشرے میں ظلم اور زیادتی کو اس نے دیکھا، ہندو مت کے زوال کو دیکھا، تو اس نے اپنے معاشرے سے علیحدگی اختیار کی اور ایک جنگل میں چلا گیا۔ وہاں پر اس کے پاس لوگ آنا شروع ہوئے، اور اس نے ان لوگوں کو ظلم سے منع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی ظلم اور ان کے شکار کو حرام اور ممنوع قرار دیا گیا۔ گوتم بدھ نے یہ ساری اچھی چیزیں تو کی، لیکن اس میں ایک کمی یہ تھی کہ اس کی ان باتوں میں خدا کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اس کے پیروکار اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے تھوڑے عرصے بعد اس کے ہی بت کو پوجنے لگے، اس کی ہی عبادت کرنے لگے، اور یہ بت پرستی ان میں عام ہو گئی۔ اس مذہب کو اشوک اور اسی طرح اس کے دادا چندرگپت موریہ کے زمانے میں بہت ہی عروج اور بلندی حاصل ہوئی، یہ مذہب ہندوستان میں پھیل گیا۔
لیکن 1000 سال کے عروج کے بعد اس پر زوال آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا تو اس میں ہندوستان میں کوئی ایسا مذہب موجود نہیں تھا جو اچھائی کا درس دیتا ہو، بلکہ ظلم اور زیادتی عام تھی، اور حکومت جس کو چاہتی قتل کرتی، جس سے جو بھی لینا چاہتی وہ لے سکتی تھی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسی طرح اوپر کے جو طبقے تھے، جو براہمن اور کشاتریہ جیسے طبقے تھے، وہ نچلوں طبقوں پر جو بھی ظلم کرتے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو یہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے اس دنیا پر چھایا ہوا تھا، اور یہ وہ جاہلیت تھی جس میں وہ لوگ مبتلا تھے، وہ ظلم و ستم اور وہ برائیاں تھیں جن میں لوگ مبتلا تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مختلف حکومتوں کے بارے میں جو اس وقت موجود تھے، تو دیکھیے گا ہماری نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔